بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بیچارے صدر عارف علوی کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب پر بات کریں گے۔ یہ عجب تماشا ہوا کہ صدر مملکت کے خطاب کے دوران حکومت اور اپوزیشن دونوں نے بائیکاٹ کیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا اپوزیشن صدر کے خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی کرتی تھی اور تقریر کے کاپیاں پھاڑ دیا کرتی تھی، نعرے لگاتی تھی، لیکن آج تو عجب تماشا ہوا۔ قومی اسمبلی سے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پہلے ہی انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، لیکن اب کی بار سینٹ کے بھی لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، موجودہ قومی اسمبلی کی 5واں پارلیمانی سال کا آغاز تھا۔ صدر مملکت کا خطاب ایک آئینی تقاضا تھا، ستمبر میں ہونے کے بجائے ستمبر میں ہونے کے بجائے اکتوبر میں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے سیاسی حالات درست نہیں، اسمبلیوں سے اپوزیشن جا چکی ہے، استعفے دے کے چلی گئی ہے۔ تو اب کی بار تو عجب تماشا ہوا، صدر کو خالی ایوان سے خطاب کرنا پڑا۔ جب صدر خطاب کر رہے تھے تو ایوان میں صرف 12 ارکان رہ گئے، نہ وزیر اعظم آئے اور نہ ہی وزراء آئے۔ البتہ وفاقی وزراء میں سے ایک دو جو تھے، ان میں خواجہ آصف تو وہاں گئے اور وہ وہاں سے لوگوں کو باہر لے جانے کی اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے لیے صدر مملکت کی تقریر میں راجہ ریاض اور پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی، نعرے بازی کی، اور راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ صدر مملکت صاحب، آپ نے اسی اسمبلی کو توڑ دیا تھا، آپ کس منہ سے اس سے خطاب کرنے آ رہے ہیں؟ بہرحال صدر نے کیا جواب دینا تھا؟ صدر مملکت ہیں تو پی ٹی آئی کے ہی کارکن نا، صدر کے منصب پر بیٹھنے کے باوجود ان کے اندر سے پی ٹی آئی نہیں باہر نکلی۔ لیکن تماشا تو یہ لگا کہ ان کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بے عزتی ہے کہ صدر مملکت نے محسوس کیا کہ لوگ چلے گئے ہیں، لوگ آئے نہیں ہیں، اور بڑے لوگ، اہم عہدوں والے بھی لوگ موجود نہیں تھے۔ اس لحاظ سے صدر کا یہ خطاب ایک رسمی کارروائی تھی۔ لیکن سینیٹر جو تھا پی ٹی آئی کا، وہ تو کوئی نہیں آئے بیٹھے، چلے انہوں نے تقریر کا اس لیے بائیکاٹ کیا کہ قومی اسمبلی کے ارکان استعفے دے چکے ہیں، لیکن سینیٹر بھی بائیکاٹ کیا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی صدر کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صدر مملکت نے اپنی مرضی کی تقریر تیار کی تھی۔ کچھ انہوں نے ایکسٹمپور بھی بولے ہیں، بہت باتیں، جمہوریت کا درس بھی دیا ہے، صلح صفائی کی بات بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مل جل کر کوئی انتخاب کی تاریخ بھی طے کر لیں، الیکشن کا سال ہے۔ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن صدر مملکت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بٹھا سکے۔ انہوں نے ایک کوشش کی ہے عمران خان اور آرمی چیف کو بٹھا کر بات کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہی، بے نتیجہ رہی۔ اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے سینیٹر ان کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں۔
بہرحال نیا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے. اس میں اب قومی اسمبلی اپنی کارروائی چلائے گی. آنے والے دنوں میں صدر کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کی کال دے رکھی ہے. اگر صدر کی پوزیشن مضبوط ہوتی اور صدر کی بات کو عمران خان ٹال نہ سکتے تو ممکن ہے صدر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. کاش کہ ملک میں کوئی نوابزادہ نصر اللہ جیسا لیڈر ہوتا. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پائی جانے والی معاذرائی ہمیں جمہوریت سے دور لے جا بھی سکتی ہے. جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے. اگر جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ، دھرنے اور جلوسوں نے کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کی اور کسی تیسری قوت کو مداخلت کا موقع ملا تو پھر اس کی ذمہ داری تو عمران خان صاحب پر آئی. عمران خان صاحب پہلے بھی یہ کام ایک کر چکے ہیں، لیکن اس وقت کی قوتوں کو اور جو ان کے پیچھے قوتیں تھیں ان کو ناکامی ہوئی. عمران خان 2014 کا دھرنا ناکام رہا. نہ وہ انتخاب کروا سکے نہ وہ اپنے مطالبات منوا سکے اور پھر بوریا بستر اٹھا کر چلے گئے. لیکن اب کی بار یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی ریڈ زون میں داخل ہونے دے گا. ریڈ زون تک پہنچنے کے لیے انہیں بڑے خون خرابے سے گزرنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آگے بڑھنے دیں فیض آباد سے. کوئی جس جگہ اسلام آباد کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں پہلا ناکہ ہوگا اور اس کے لیے کنٹینر پہنچ رہے ہیں. چاروں طرف سے اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے تمام راستے بند کر دیے جائیں. عمران خان صاحب یہ تجربہ بھی کر لیں اور پھر اب کی بار تو یہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پولیس خود ہی جا کر آنسو گیس کے شیل پھینکے. اب ڈرون کے ذریعے جہاں کہیں بھی دیکھیں گے کہ جلوس ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان کو منتشر کیا جائے گا. خان صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے صدر مملکت کے ساتھ بھی کچھ اچھا رویہ اختیار کریں. ان کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بائیکاٹ کر کے کوئی اچھا نہیں کیا انہوں نے. حکومت نے بھی اچھا نہیں کیا. کم از کم اس بیچارے صدر کی بات سننے کے لیے تو اب حکومت اور اپوزیشن کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں. چلیے، صدر مملکت کا خطاب ہو چکا. اب دیکھتے ہیں نیا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے. اس نئے پارلیمانی سال کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت کی راہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. بہرحال آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس پارلیمنٹ نے 1 سال پورا کرنا ہے یا اسے عمران خان نہیں چلنے دیتے. شکریہ.